دوستوں یہ آپ جانتے ہیں ٹائٹینک سمندر میں ڈوب کر تباہ ہو گیا تھا کیونکہ ٹائٹینک بنانے والے نے تکبر سے کہا تھا کہ ہم نے ٹائٹینک کو اس طرح بنایا ہے کہ خود خدا بھی چاہے تو بھی ٹائٹینک کو ڈبا نہیں سکتا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر وہی ہوا جو فرعون اور قارون کے ساتھ ہوا تھا۔ سب نے دیکھا ٹائٹینک کس طرح دو ٹکڑوں میں ٹوٹ کر سمندر میں غرق ہو گیا، لیکن دنیا والے یعنی تحقیق کرنے والے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ کچھ غلطیاں بتاتے ہیں۔ میں آج آپ کو شروع سے لے کر آخر تک کہانی بتاؤں گا اور ساری غلطیاں بھی بتاؤں گا۔ ٹائٹینک کو 3 سال میں تیار کیا گیا تھا اور اس جہاز کو بنانے میں 2000 مزدور لگے۔ ٹائٹینک کو لانچ کرنے سے پہلے اس کا پہلا ٹیسٹ لیا گیا جو کہ پاس ہوا تھا۔ ٹائٹینک کی 6 غلطیاں جو کہ 40 سال کا تجربہ رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئیں اور ٹائٹینک جہاز آپریٹ کرنے والی کمپنی وائٹ اسٹار لائن کو بھی نظر نہیں آئیں۔ دوستوں 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے تیار تھا۔ اس کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا۔ دوپہر کو 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے آرڈر ملا تھا کہ 17 اپریل تک یعنی 7 دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی تیز رکھی تھی جو کہ ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی تھی۔ کیپٹن کو مالکان کا پریشر بھی تھا، اسی لیے اس نے ٹائٹینک کو فل اسپیڈ میں چلایا تاکہ ٹائم پہ نیو یارک پہنچ جائے۔ ٹائٹینک کو چلاتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر رکنے کے بعد ٹائٹینک 72 گھنٹے سے لگاتار نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ 14 اپریل کی شام تھی۔ سمندر میں ہر جگہ دھند چھائی ہوئی تھی، اسی لیے کیپٹن کے لیے دیکھنے کا ویژن کلیئر نہیں تھا۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا۔ اس کے کیپٹن نے وائرلیس پہ ٹائٹینک کو سمندر پہ تیرتی ہوئی برف کی چٹانوں کے بارے میں وارننگ دی تھی اور یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی تھی، لیکن ٹائٹینک کے وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے یہ امپورٹنٹ کال ان سے مس ہو گئی۔ ٹائٹینک بہت تیز اسپیڈ میں بے خوف ہو کر آئس برگ کی رینج میں بڑھتا جا رہا تھا۔ جہاز کا پہرے دار عملہ آئس برگ کو دیکھنے کے لیے تیار کھڑا تھا، لیکن ایک اور غلطی یہ ہوئی کہ ان کے پاس دوربین ہی نہیں تھی کہ دور کا ویژن دیکھنے کے لیے کہ آگے کیا ہے۔ اسی لیے آئس برگ کی خبر کیپٹن کو جب ہوئی جب پہرے دار نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال کی فیلڈ جتنا آئس برگ ہے اور جہاز آئس برگ سے ٹکراتا ہوا گزرا۔ جہاز کے سائیڈوں میں سینٹر میں کریک پڑنے کی وجہ سے پانی اندر آنا شروع ہو گیا اور جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا۔ جب ان کو یقین آ گیا کہ اب ٹائٹینک کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو انہوں نے پیسنجرز کی جان بچانے کا سوچا۔ کچھ لوگوں کو لائف بوٹ میں اتارا گیا اور کچھ نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی، لیکن پھر بھی بچ نہیں پائے کیونکہ سمندر کے پانی کا ٹیمپریچر -2 تھا۔ پورے 2 سے 3 گھنٹوں میں ٹائٹینک پورا تباہ ہو کر سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ دوستوں یہ جو مسٹیکس میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ انگریزوں نے ہی بتائی ہیں، یعنی جہاز کے مالکان نے ہی بتائی ہیں، یعنی ان لوگوں نے ساری غلطی جہاز کے عملے پہ ڈال دی تاکہ ٹائٹینک پہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناکام کرنا چاہے تو پھر ناکامی کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ڈبانا چاہے تو ٹائٹینک بھی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ بچانا چاہے پھر ایک کشتی بھی سمندر پار کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔